بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وعلی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد الحمدللہ آج ایک مرتبہ پھر آپ کے سلسلے صراط مستقیم میں حاضر ہیں، اور آج جو ہم موضوع لے کے حاضر ہوئے ہیں وہ ہے شکر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا اور اس کی حمد و ثنا کرنا، اور رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی تکالیف آزمائشوں پر صبر کرنا۔ حضرت سیدنا ایوب علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ نبی علیہ السلام، اور آپ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام صبر و استقلال میں آپ کا ایک بڑا مرتبہ اور مقام ہے، یہاں تک کہ صبر ایوب یہ ایک مشہور ہے جملہ کہ جب ہم کسی کو کہتے ہیں کہ صبر کرو تو صبر ایوب کی ہم مثال دیتے ہیں کہ ایوب علیہ حضرت سیدنا ایوب علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے تکالیف پر، مصیبتوں پر، آزمائشوں پر صبر کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ حضرت سیدنا ایوب علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ نبی، اور رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں کثیر مال سے نوازا تھا، اور رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں اولاد بھی عطا فرمائی تھی، مال و دولت بھی اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائی، اور آپ تندرست بھی تھے، صحت بھی تھی۔ حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت شکر ادا کیا کرتے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے، اس کی عبادت کرتے اور اس کی نافرمانی سے بچتے۔ شیطان ازلی دشمن ہے۔ شیطان نے حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کو بارہا بہکانے کی کوشش کی کہ کسی طرح ان کو بھٹکا دیا جائے، بہکا دیا جائے، مگر اللہ تعالیٰ کے جو نبی ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شیطان ایسا لعین ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ کے جو نبی ہیں وہ معصوم ہیں، وہ بہک نہیں سکتے، وہ بھٹک نہیں سکتے، ان سے گناہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں معصوم بنایا ہے، تو شیطان باوجود اس کے کہ وہ جانتا ہے کہ اللہ کے نبی معصوم ہوتے ہیں، مگر پھر بھی اس نے حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کو بہکانے کی، بھٹکانے کی کوشش کی۔ المختصر یہ کہ حضرت سیدنا ایوب علیہ الصلاۃ والسلام جب شیطان
کے بہکاوے میں نہ آئے، آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے شکر بجا لانے میں لگے رہے، تو شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے رب، یہ تیرے جو نبی ہیں حضرت ایوب علیہ السلام، یہ اس لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے انہیں بڑا مال دیا ہے، انہیں اولاد دی ہے، انہیں صحت و تندرستی دی ہے، تو اسی لیے یہ تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اگر تو ان سے یہ سب لے لے، ان کا مال لے لے اور ان کی اولاد لے لے اور ان کی صحت لے لے، تو پھر یہ تیرا شکر ادا کرے، یہ نہ ہو۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کے متعلق شیطان نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح کہنے لگا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے متعلق جب شیطان نے یہ کہا، حالانکہ آپ سب جانتے ہیں کہ جب کوئی ہمارے ساتھ بھلائی کرتا ہے تو عام طور پر جب تک وہ ہمارے ساتھ بھلائی کرتا ہے ہم اس کے بڑے گن گاتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہیلپ کرتا ہے، ہماری مدد کرتا ہے، ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے، ہم بڑے اس کی شکر کرتے ہیں کہ یار تیرا شکر ہے، تیری مہربانی۔ لیکن اگر اس کی طرف سے اگر ہمارے اوپر کوئی آزمائش آتی ہے تو پھر ہمارے اندر تو ایک میل آ جاتا ہے، اور یہی امتحان ہوتا ہے کہ جب سامنے والا جب تک دیتا ہے تو ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں، مگر جہاں وہ دینا روک لے اور اس کی طرف سے کوئی آزمائش یا تکلیف آ جائے تو اس پر صبر کرنا اور پھر اس حال میں بھی شکر ادا کرنا، یہ بڑی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب شیطان کی یہ بات سنی تو رب تبارک و تعالیٰ نے شیطان سے فرمایا کہ میرا ایوب جو ہے وہ میرا شکر گزار بندہ ہے اور وہ میری ناشکری نہیں کرے گا، اگر میں اسے آزمائشوں میں ڈالوں تب بھی وہ میرا شکر ادا کرے گا۔ چنانچہ رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کو بطور امتحان آزمائش میں مبتلا کرنا کا ارادہ فرمایا۔ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام کو حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس بھیجا، اور رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام حضرت ایوب علیہ السلام کو حضرت جبریل نے پہنچایا کہ اے اللہ کے نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر آزمائشیں ڈالنے کا ارادہ رکھتا ہے، اور آپ پر مصیبتیں آئیں گی، آپ پر پریشانیاں آئیں گی، آپ کو تکالیف آئیں گی، اور یہ آپ کا امتحان ہے۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام کو رب تبارک و تعالیٰ کا یہ پیغام حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے پہنچا، اور اتفاق ایسا ہوا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بچے مکان میں سو رہے تھے، اچانک مکان کی چھت گری اور حضرت ایوب علیہ السلام کے تمام بچے ہلاک ہو گئے، تمام بچے انتقال کر گئے۔ کسی کی اولاد کا انتقال ہو جائے یہ اس کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ ہے، اور یہ واقعی ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے کہ اولاد کا انتقال کر جانا باپ کے سامنے، یہ اس کے لیے، باپ کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے جب بچے مکان کی چھت گرنے کے سبب ہلاک ہوئے تو حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت میں لگے رہے،
اس کا شکر ادا کرتے رہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے۔ پھر اتفاق ایسا ہوا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے مال و اسباب، آپ کے جو جانور تھے، بھیڑیں تھیں اور چوپائے تھے، تو باڑے میں آگ لگی اور تمام جانور جل کر ہلاک ہوئے۔ آپ کے کھیتوں میں آگ لگ گئی، آپ کے کھیت خراب ہوئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا جب یہ مال و اسباب جل گیا تو آپ نے اس پر بھی صبر کیا اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے، اور آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر آزمائشوں پر آزمائشیں آتی رہی، مگر آپ مصیبتوں پر، آزمائشوں پر، پریشانیوں پر صبر سے کام لیتے رہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی عبادت میں لگے رہے کہ مولا تو نے جس حال میں رکھا تیرا شکر ہے۔ اب جب آپ کی اولاد اور آپ کے مال و اسباب ختم ہو گئے، اب آپ کی جان پر اللہ تعالیٰ نے آزمائش ڈالی، اور وہ اس طرح کہ حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے، اور ایسے بیمار ہوئے کہ بیماری بہت زیادہ بڑھ گئی، یہاں تک کہ آپ بالکل بیمار، کمزور اور لاغر ہو گئے۔ اور اس بیماری میں بھی آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اس کی رضا پر راضی رہے اور آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہے۔ شیطان یہ دیکھ کر مایوس ہو گیا اور ایک عرصے تک حضرت ایوب علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان لیا، اور آپ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش میں رکھا۔ ناظرین کرام، حضرت ایوب علیہ السلام پر آپ کی اولاد پر کے ذریعے آپ کا امتحان لیا اور آپ پر آزمائشیں آئیں، اور آپ کے مال و اسباب کے ذریعے آپ کا امتحان لیا گیا اور آپ پر آزمائشیں آئیں، یہاں تک کہ آپ کی جان پر رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کا امتحان لیا اور آپ پر آزمائشیں آئیں، مگر آپ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے، اس کا شکر ادا کرتے رہے، اور آنے والی تکلیف پر آپ نے صبر کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب امتحان میں وہ کامیاب ہوئے تو رب تبارک و تعالیٰ نے پھر انہیں نعمتوں سے نوازا۔ یہاں ہمارے لیے اس واقعے میں کئی سبق ہیں کہ نمبر ایک، جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ شیطان بہکانے کی کوشش کرتا ہے، اس نے نبیوں کو بھی معاذ اللہ بہکانے کی کوشش کی، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، مگر پھر بھی شیطان نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہمیں نعمتیں ملتی ہیں، جو مال و اسباب ملتا ہے، جو یہ جان اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی، یہ سب اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، یہ اللہ کا مال ہے۔ جب ہم کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم اس طرح کے جملے ادا کرتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم اللہ ہی کا مال ہے اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کے اس واقعے میں ہمارے لیے صبر اور اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنے کی بڑی ترغیب ہے۔ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے
لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ عطا کروں گا، میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لازیدنکم، ضرور میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ یعنی اگر شکر بندہ ادا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نعمتوں کی کثرت عطا فرماتا ہے۔ لیکن ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قلیلا ما تشکرون، مگر شکر کرنے والے بہت کم ہیں۔ آج میں اور آپ ہم سب اپنا محاسبہ کریں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا، کیسے کیسے انعامات اس نے ہمیں عطا فرمائے۔ یہ سانسیں جو ہماری چل رہی ہیں یہ اللہ کی نعمتیں، یہ آنکھیں، یہ ہاتھ، یہ زبان، یہ کان، یہ ہمارا دیکھنا، یہ ہمارا سننا، یہ ہمارا چلنا، یہ ہمارا بات کرنا، تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں ہمیں عطا فرمائی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، لا تحصوها، تو تم اسے گن نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی، مگر ہم بعض اوقات ذرا سی آزمائش پر، ذرا سی تکلیف پر، ذرا سی پریشانی پر ہم ناشکری اور واویلا کرنے لگ جاتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے تمام اولادیں مکان تلے تب دب کر جاں بحق ہوئی، مگر آپ نے اس حال میں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے مال میں بھی آپ کا امتحان ہوا، مال و اسباب آپ کے جل گئے، خاکستر ہو گئے، مگر آپ پھر بھی اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے آپ اللہ کی عبادت میں لگے رہے اور اس کا شکر ادا کیا۔ آج ہم اور آپ، ہم سب اپنا محاسبہ کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی آزمائش، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی ہمارے مال میں یا ہماری جان میں یا ہماری اولاد میں آتی ہے تو ہم شکوہ شکایت کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے شکوہ شکایت یہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں نعمتوں کی زیادتی کروں گا، مزید نعمتیں عطا کروں گا۔ ولئن کفرتم، اور اگر تم میری ناشکری کرو گے، ان عذابی لشدید، تو بے شک میرا عذاب بہت سخت ہے۔ تو ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آج ناشکری بڑھتی جا رہی ہے۔ اگر ہم غور کریں تو ہمارے جو بڑے بوڑھے ہم سے جو پہلے دنیا میں آئے انہوں نے ہم سے زیادہ تکلیفیں دیکھی، یہاں تک کہ بعض تو بتانے والے یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے تو باسی روٹی پانی میں ڈبو کر کھائی ہے۔ آج میں اور آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ ہم پر کوئی ایسی نوبت نہیں آتی۔ ہمارے بڑوں نے تو ایک ایک دو دو وقت کے فاقے بھی کیے، اگر وہ بیچارے صبح کھاتے تھے تو رات تک وہ بھوکے رہتے تھے، اور ایک ایک دو دو وقت کے بعد اوقات پورا پورا دن انہوں نے فاقے میں گزارا، اور باسی روٹی یا مختصر سے کھانے پر تھوڑا سا کھانا ہوتا تھا اور اسی میں سب گھر والے مل کر تھوڑا تھوڑا مل کر کھاتے۔ مگر اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کریں، آج اللہ تعالیٰ ہمیں کیسی نعمتیں عطا فرما رہا ہے، بھرپور نعمتیں عطا فرما رہا ہے۔ ہمارے دسترخوان میں کئی اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں، ہم نے تو وہ بھوک دیکھی نہیں ہے جو بھوک ہمارے بڑوں نے دیکھی ہے، ہم نے تو وہ فاقے نہیں کیے جو فاقے ہمارے بڑوں نے کیے ہیں۔ ایک ایک دن دو دو وقت وہ فاقوں میں گزارتے، اور حال یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ذرا سی آزمائش آتی ہے، ذرا سی تکلیف آتی ہے تو ہم بے صبرے بن جاتے ہیں،
ہم صبر کا دامن چھوڑ دیتے ہیں اور شکوہ اور شکایت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور جبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا قلیلا ما تشکرون، کہ شکر کرنے والے بہت کم ہیں۔ اور خاص کر میں اپنے نوجوان بھائی بہنوں سے یہ عرض کروں گا، یہ گزارش کروں گا کہ میرے نوجوان بچے، میری نوجوان بہنیں، میرے نوجوان بھائی، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے آپ کو نعمتوں سے نوازا ہے، آپ کو جوانی عطا فرمائی ہے۔ اور بڑے بوڑھے تو پھر انہوں نے دنیا دیکھی ہوتی ہے، ان کے تجربے ہوتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ مگر نوجوان طبقہ، جو ہمارے بچے ہیں، جو ہماری بچیاں ہیں، جو ہمارے چھوٹے بھائی ہیں، جو ہماری چھوٹی بہنیں ہیں، تو انہوں نے وہ تکلیفیں نہیں دیکھی ہوتی، تو وہ تھوڑی سی تکلیف پر، تھوڑی سی آزمائش پر، تھوڑی سی اپنی خواہش نہ پوری ہونے پر شکوہ شکایت شروع کر دیتے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک شخص اپنی اولاد کی پرورش کرتا تھا، اپنی اولاد کی کفالت کرتا تھا، اور اپنی اولاد کی پرورش اور کفالت میں وہ محنت مزدوری کرتا اور اپنی اولاد کی ضرورتیں، خواہشیں، حاجتیں پوری کرتا۔ مگر اولاد جو تھی، اکثر وہ اپنے آئے دن اپنے والد کو کہتی کہ تم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، تم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ تو والد صاحب بچوں کی یہ بات سنتے تھے، مگر آپ اپنی اسی محنت میں، مزدوری میں اور بچوں کی کفالت اور پرورش میں لگے رہتے، اور اولاد جو تھی تو والد صاحب کی بے قدری کرتی اور والد صاحب کو یہ کہتی کہ تم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ آج بھی ہمارے کئی بھائی بہن، ہمارے بچے بچیاں ایسے ہوں گے کہ جو اپنے والد اور اپنی والدہ کی طرف یہ کہتے ہوں گے کہ انہوں نے ہمارے لیے، ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، انہوں نے ہمیں دیا کیا ہے، انہوں نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ تو اس طریقے کے جملے، اس طریقے کے الفاظ آج بھی کئی بچے بچیاں اور چھوٹے بھائی چھوٹی بہنیں یہ اپنے منہ سے نکالتے ہوں گے۔ تو وہ شخص اپنی اولاد کی پرورش اور ان کی کفالت میں لگا رہتا، یہاں تک کہ اس نے اپنی محنت سے، اپنی کوشش سے ایک جگہ لی اور اس پہ مکان بنایا، درمیانہ قسم کا مکان بنایا، کوئی عالی شان مکان نہ تھا، لیکن ایک مکان اس نے بنا لیا۔ مکان بنا لیا، اب اس میں رہنے لگے۔ کچھ عرصے کے بعد اب جب اس کا وہ بیمار پڑ گیا اور اس کے انتقال کا وقت قریب آیا، تو اس نے بستر پر جب وہ پڑ گیا اور قریب المرگ، موت کے جب قریب ہوا، تو اس نے اپنے بچوں کو بلایا اور بلانے کے بعد کہنے لگا کہ بیٹا اب میرا وقت رخصت آ چکا ہے، اب میں دنیا سے جانے والا ہوں، اور تم کہتے تھے کہ میں نے تمہارے لیے کیا کیا ہے، تو بیٹا میں نے تمہارے لیے کچھ نہیں کیا ہے، لیکن میرے مرنے کے بعد میری الماری میں میرے کپڑوں کے نیچے لفافہ ہے، تو اس لفافے کو نکال لینا اور اس میں تمہیں اس کا جواب مل جائے گا۔ اب اس باپ کا جب انتقال ہوا اور بیٹوں نے جب الماری کھولی اور اس کو لفافے کو تلاش کیا، کپڑوں کے نیچے سے جب وہ لفافہ ملا، تو لفافے کے اندر یہ لکھا تھا کہ میں نے اس مکان کے فلاں ستون کے نیچے، پلر کے نیچے تمہارے لیے کچھ رکھا ہے، اور تم اس پلر کو، اس جگہ کو کھود کر وہاں سے نکال لو۔ اب جب یہ اولاد نے لفافے میں یہ خط پڑھا تو ان کو یہ خیال ہوا کہ شاید ہمارے باپ نے کوئی خزانہ اس پلر کے نیچے اور اس
ستون کے نیچے دبا رکھا ہے، لیکن اگر وہ مکان کا وہ پلر ہٹاتے ہیں، گراتے ہیں اور وہاں جگہ کھودتے ہیں تو مکان گر جاتا ہے۔ تو اب جب اولاد نے باہمی یہ مشورہ کیا کہ اب وہ خزانہ ہم نکالیں، وہ مال نکالیں جو والد صاحب نے اس میں دفنا کے رکھا ہے، اور پلر تو مکان تو پھر بنا لیں گے، یہاں تک کہ انہوں نے آپس میں متفق کا ارادہ کیا کہ اس مکان کو گرا کر، اس پلر کو ہٹا کر اور وہاں سے مال نکال لیں، خزانہ نکال لیں۔ المختصر یہ کہ جب انہوں نے اس جگہ کو کھودا تو مکان، وہ ستون، وہ پلر اس طرح تھا کہ اگر اس پلر کو ہٹاتے تو پورا مکان گر جاتا۔ بہرحال وہ مکان انہوں نے گرا دیا اور وہ ستون کی جگہ انہوں نے کھودی۔ اب جب کھودی تو وہاں سے ایک صندوق نکلا، اس صندوق میں ایک لفافہ تھا، اور لفافے میں جو جملے لکھے تھے وہ بڑے قیمتی تھے۔ والد صاحب نے اپنے بچوں کے لیے اس صندوق کے اندر، لفافے میں، وہ خط کے اندر آپ نے جو جملے لکھے وہ یہ تھے کہ بیٹا تم ہمیشہ کہتے تھے کہ میں نے تمہارے لیے کیا کیا ہے، بیٹا میں نے تمہاری جو پرورش کی ہے، اپنی زندگی میں نے تمہاری پرورش میں، تمہاری کفالت میں لگا دی، اور یہ مکان میں نے تمہارے لیے بنایا، اور بیٹا اب یہ مکان تم نے گرا دیا ہے، اب ذرا اپنی محنت سے اس مکان کو بنا کے دکھاؤ۔ تو باپ نے اپنے اس خط میں جب یہ جملے لکھے تھے کہ بعض اوقات ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے والد نے، ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ ارے نادان، ماں باپ نے جو کچھ کیا ہے ہم اس کا بدلہ اتار ہی نہیں سکتے۔ یاد رکھیے، اگر والدین اپنی اولاد کو کچھ نہ بھی دیں، اگر والدین، والد صاحب اپنی اولاد کو کچھ نہ بھی دیں تو بطور باپ، بطور ماں، ماں باپ کا ماں باپ ہونا یہ ہمارے لیے بہت بڑا احسان ہے۔ ہم اس کا بھی شکر ادا نہیں کرتے، اور اس کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے کہ ماں باپ کہ جو بحیثیت ماں باپ ہمارے وہ ماں باپ ہیں، ہم ماں باپ ہونے کی حیثیت سے بھی ہم ان کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ تو لہذا میں اپنے تمام بھائیوں سے، تمام بہنوں سے، اپنے تمام بچے بچیوں سے، اپنے تمام لوگوں سے، تمام مسلمانوں سے میں یہی عرض کروں گا کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہیں۔ یاد رکھیے، یہ ناشکری، یہ واویلا، یہ شکوہ شکایت، یہ ہماری پریشانی دور نہیں کریں گے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیں نافرمانی، ناشکری کی طرف لے جائیں گے، اور یہاں تک کہ ہم اس ناشکری کی وجہ سے بعض اوقات ایسے کلمات منہ سے نکال دیتے ہیں کہ جس سے ہمارا ایمان بھی سلب ہو جاتا ہے، ہمارا ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ کہ جیسے بعض اوقات معاذ اللہ کوئی اگر یہ کہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کو ہم پر ہی یہ مصیبت ڈالنی تھی، کیا اللہ تعالیٰ کو ہم پر ہی معاذ اللہ یہ پریشانی ڈالنی تھی، کیا یہ مصیبت ہم پر ہی آنی تھی، تو یہ وہ کلمات ہیں جو کلمہ کفر ہے۔ تو بعض اوقات بندہ شکوہ شکایت اور ناشکری میں ایسے کلمات، ایسے الفاظ منہ سے نکال دیتا ہے کہ جس سے اس کا ایمان بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا پر راضی رہنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور شکر یقیناً یہ ایسی صفت ہے کہ بندہ عبادت سے وہ مرتبہ اور مقام نہیں حاصل کرتا کہ جو صبر اور شکر سے مقام حاصل کر لیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب العالمین، تیرا سب سے زیادہ عبادت گزار بندہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا میرا شکر کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔